بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک طرف شہر اقتدار میں 24 نومبر کی فائنل کال اور آج عمران خان کی توشہ خانہ 2 میں ضمانت پر رہائی، گنڈا پور کی پھرتیاں، اب ہوگا کیا؟ صدیق جان سے ہم پوچھیں گے۔ صدیق جان، یہ کیا ہو رہا ہے، بتائیے۔ دیکھیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور لگتا ہے کہ کوئی بڑی خبر ہی سامنے آئے گی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کل یعنی منگل کے دن علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی ہے، اور 2 گھنٹے کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اور اس کے لیے جج صاحب کو دو ڈھائی گھنٹے جج صاحب کو انتظار کرایا جاتا ہے، القادر والے جج صاحب کو، اور انہیں کہتا ہے کہ تو بھائی جان اتنے بہ ذرا باہرلے کمرے چ۔ اچھا۔ تو میں ججز کی آج کل بیچاروں کی ہے تو اتنی ہی نا کہ ان کو اسی طرح سے اشاروں پہ چلایا جاتا ہے۔ تو جائی صاحب بیٹھ رہے بیچارے 2 ڈھائی گھنٹے، تو 2 ڈھائی گھنٹے عمران خان کی ملاقات رہی۔ ملاقات کے بعد پہ جائی صاحب آئے اور تاریخ ڈال کے چلے گئے۔ آج کی تاریخ ڈالی انہوں نے بدھ کی، آج اب انہوں نے 22 کی ڈال دی ہے، 20 کو 22 کی ڈال دی ہے القادر میں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج پھر یعنی بدھ کے دن عمران خان صاحب کی ملاقات کرائی گئی ہے۔ اب کل منگل کے دن علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ جمعرات تک کا ٹائم ہے، جو بھی چیز ہونی ہے جمعرات تک، اگر ہمارے کچھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو پھر دمادم مست کلندر تو ہے ہی، اس کی تیاری تو جاری ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ کل تک اگر مذاکرات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو آپ نے جمعے کو نکل پڑ لیں۔ اچھا، یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان کوئی اور بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ حکومت انتظار کیے بیٹھی ہے کہ اتوار کو انہوں نے پہنچنا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ جمعے کو بھی کچھ چلا کے نکل آئیں گے، تو یہ حکومت کے لیے خاصا میرے خیال مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر تحریک انصاف کی جو ایک حکمت عملی ہے وہ اس لیے بڑی کامیاب ہے، جس وجہ سے حکومت کی بیٹنگ لائن بڑی لڑکھڑا گئی ہے اور بہت پریشان ہے، کہ اس بار نا خاموشی ہے، یعنی تفصیلات باہر نہیں آ رہی۔ جی۔ ایک تو وہ پریشانی ہے نا علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ کے ایکٹیو ہونے سے، وہ جو چابی والے کھلونے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز، وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، اور اب کوئی وہ راستہ نہیں چھوڑ رہی دونوں ان کے لیے کہ کوئی ڈرامہ کر سکے، کوئی جھوٹ بول سکے، کوئی فنکاری کر سکے۔ تو وہ تو کہا گیا کہ جو گرفتار ہوگا تو کمپرومائزڈ ہوگا، ہو بھی جائے تو اس نے خود انتظام کرنا ہے کہ کون اس کے بعد لیڈ کرے گا۔ اب جو آج جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب گئے ہیں اور آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، ابھی پی ٹی آئی کی اس وقت بھی اپنی میٹنگ ایک جاری ہے، اور آج پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی یہاں ملاقاتیں ہیں۔ اور ایک چیز جو رپورٹ کی ہے وہ نادر گرمانی صاحب ہمارے دوست ہیں ڈان سے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک میں نے گرافک ہی دیکھی ہے، بریکنگ کیوب جو چل رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کے پی کے میں منتقل کر دیا جائے۔ اچھا، یہ پرانی ایک ڈیمانڈ تھی پی ٹی آئی کی۔ یہ پرانی ڈیمانڈ اس لیے تھی کہ پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہے اور خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان سے کھیلا جا سکتا ہے، کوئی ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس لیے ان کا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو مطلب کے پی کے شفٹ کر دیا جائے۔ جب یہ بہت زیادہ بات ہوئی کہ خدا نخواستہ زہر دے دیا جائے گا اور اس طرح کی چیزیں، اب دیکھیں چیزیں تو پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نظر آ رہی ہے، ورنہ تو اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، یہ دھمکیاں دیتے تھے ایسی کی تیسی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کیوں مذاکرات پر مطلب آمادہ ہو گئے۔ نون لیگ تو کہتی تھی دہشت گرد ہیں، ان کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل دباؤ بڑھ رہا ہے مجھے وہ لگ رہا ہے، یو کے سے، یو ایس سے، کل جو کینیڈا والی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور میں مسلسل یہ بتا رہا ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ 50 کے قریب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں اور فورمز ہیں، ان کی ایک لسٹ بنا کے اور 1,00,000 ای میلز ان کو کی جائیں۔ تو یہ بڑا پریشان کن ہوگا موجودہ نظام کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، اگر 1,00,000 ای میلز ہو جاتی ہیں۔ تو چیزیں تو تیزی سے ہو رہی ہیں، یہ نہیں پتا کہ جب آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو تب تک کیا ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں آج عمران خان صاحب کی ضمانت بھی ہو گئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اور اب عمران خان صاحب راولپنڈی اسلام آباد کے کسی کیس میں زیر حراست نہیں ہیں، اور وہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی اس میں 9 مئی کے کیسوں میں 12 میں، جس میں ان کی جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے طارق سلیم شیخ صاحب نے اور انوار الحق پنو صاحب نے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ ان کی ضمانتیں آ گئیں اے ٹی سی کورٹ میں، پھر چھٹیاں ہو گئیں، چھٹیوں کے بعد پھر کیا ہوا، یہ جولائی کی بات ہے، اور چھٹیوں کے بعد یہ ہوا کہ ایک جج جو ہیں وہ چینج کر دیے علی نیلم صاحبہ نے، اور علی نیلم صاحب نے جج چینج کر کے، اور پھر 2 ماہ اور 8 دن بعد جج منظر علی گل جو ہیں وہ لگے ہیں۔ تو وہاں پہ عمران خان صاحب کی 28 یا 30 نومبر کو 8 بیلیں ہیں، اور 4 بیلیں ان کے ارشد جاوید صاحب دے چکے ہیں 9 مئی کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کانپیں ٹانگ گئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ جس طرح سے جیتے ہیں، تو نون لیگ جن کو کہتی تھی کہ ہمارا سب کچھ ہے، جو بائیڈن اور ان کی جماعت وہ ہارے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پریشانی ہے،
اور اسی پریشانی میں، کیونکہ دیکھیں نا آپ کو یاد ہوگا مشاہد حسین سعید صاحب کا، مشاہد حسین سعید صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ امریکہ سے کال آئے تو بہتر ہے خود ہی اٹیالہ کے دروازے کھول دو. اچھا یہ بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مان بھی جائے، ہم مان لیتے ہیں چلیں اچانک رہائی تو نہیں ہوگی ابھی جلدی، ممکن ہے ایک طریقہ کار کے تحت جس طرح ہوتا ہے، اور رہائی ویسے بھی کوئی عمران خان ڈیل تو نہیں مانگ رہا، صرف یہی ہے کہ اداروں سے آپ جو ہے وہ دباؤ ہٹائیں، عدالتوں سے دباؤ ہٹا لیں. ہاں تو یہ بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مان جائے، فیصل واڈا اور غریدہ فاروقی اگر نہ مانے پھر کیا بنے گا؟ بس وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان بیچاروں کی اپنی کیا حیثیت ہے، وہ تو ادھر کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ادھر سے کہا جاتا ہے وہ مان جائیں گے تو یہ اس سے پہلے مانے ہوئے ہوں گے. اچھا تو یہ تو فضائل بیان کریں گے. اچھا یہ بتائیں تھوڑا سا کہ نون لیگ کے خلاف اس وقت وہ مخصوص صحافی جو پہلے نواز شریف مریم کو بڑا ہیرو بناتے تھے، شہباز شریف کو بڑا ایڈمنسٹریٹر بناتے تھے، کچھ دنوں سے وہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ نالیک ہے، نکھٹو ہے، تو نون لیگ کون سے رزلٹ پورے نہیں کر سکے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی ایک تو ہم چلیں ایک لمحے کے لیے ان کو ہم ایک پازیٹیو ایک بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ صحافی، وہ بھی تو ظاہر ہے لوگوں میں جاتے ہوں گے، ان کے فیملیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ملتے ہوں گے، شادیوں پہ جاتے ہوں گے. میں نے اکثر دیکھا ہے کئی جگہوں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ ایسے صحافی ان کو مطلب لوگ ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں جو حکومت کے ساتھ کھڑے اور جھوٹ بول رہے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں نا. مثلا یہ بتا رہے ہیں مہنگائی نہیں ہے، جی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. اب پاکستان کا کون سا ایسا شہری ہے جو مہنگائی سے متاثر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ صحافیوں نے کچھ نے تو حکومت کو کہا کہ ہمیں سولر پینل لگوا دیں. اب ساروں کو تو سولر پینل حکومت نے نہیں لگوا دیا نا، ٹھیک ہے، کچھ کی منتھلیاں لگی ہوئی ہیں لیکن عام آدمی کی منتھلی تو نہیں لگی ہوئی. تو یہ جب کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے اور مہنگائی کم ہو گئی ہے تو عام آدمی کو ان سے نفرت ہوتی ہے کہ یار ہم تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے. تو ایک تو ظاہر ہے یہ ان کو ہیٹ پہنچتی ہوگی عام جو لوگ ہیں ان کی طرف سے اور عام پاکستانیوں کی طرف سے، اپنی فیملیز کی طرف سے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. پھر ایک نے تو اس حد تک اس کا رونا دھونا سامنے آیا کہ میرے بچوں کو جو اس کے کلاس فیلوز ہیں بچے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ابو جو ہے نا وہ کمپرومائزڈ ہیں اور بکے ہوئے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اب اک گئے ہوں، تھک گئے ہوں کہ یار اب نہیں ہم سے ڈیفینڈ ہوتا، مطلب جس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر مزاج بدل رہا ہے تو پھر ان کا مزاج تو بدلنا ہی ہے صحافیوں کا. گو کہ مجھے نہیں لگتا ابھی تک کہ اسٹیبلشمنٹ کا مزاج بدل رہا ہے. آج بھی پنڈی کے جج صاحب جو ہیں ATC کے، انہوں نے جو فیصلہ دیا، انہوں نے تمام جو ملزمان تھے ان کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں، جس میں شیخ رشید صاحب بھی تھے، شری مزاری صاحبہ بھی تھیں، یہ سب ہیں. لیکن انہوں نے ایکسیپٹ اس کی جو پریس کانفرنس کر کے PTI چھوڑ چکا ہے. تو یعنی آپ دیکھ لیں نا کہ یہ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ججز کو کہ آپ نے آزادانہ فیصلے دیے. انہوں نے کہا جج سر بالکل آزادانہ فیصلے دیں گے، دیے نا آزادانہ فیصلہ ATC کے جج نے. اس نے پریس کانفرنس کرنے والے کو بری کیا، باقی سب کو اس نے کہا کہ یہ بریت کی درخواستیں مسترد. حالانکہ سب کا کیس سیم تھا، کیس سب کا سیم تھا، لیکن جس نے پریس کانفرنس کی اس کو بری کر دیا اس نے، کیونکہ یہی افریدی صاحب نے کہا کہ میرٹ پہ آپ نے فیصلہ کرنا. انہوں نے کہا جی بالکل میرٹ پہ کریں گے. تو اس سارے سینیریو میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مزاج بدلنا نظر آ گیا ان صحافیوں کو تو یہ اس لیے شاید یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو بات کر رہے ہیں نا سہیل وڑائی صاحب، وہ بڑی ایک ہے اس میں وزن ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہ نون لیگ پولیٹیکل نیریٹو بنا پا رہی ہے اور نہ نون لیگ ہمیں ڈیفینڈ کر پا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ US سے جو پریشر آ رہا ہے یا جو UK سے آ رہا ہے، جو کینیڈا سے آ رہا ہے، وزیر خارجہ آپ کی کیا کر رہے ہیں ساکھ ڈار؟ وہ تو جگت بازی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جگت بازی کر رہے ہیں.